ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص مطالعہ، ریڈنگ، اس میں مصروف تھا۔ پاس ہی اس کا بچہ کھیل رہا تھا اور بار بار وہ اس کو آ کر تنگ کرتا۔ اب یہ شخص جو ریڈنگ کر رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، یہ بڑا ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ بچے کو بار بار ہٹاتا، بچہ مانتا ہی نہیں۔ اس نے قریب ہی ایک نقشہ پڑا ہوا تھا، اس نے وہ نقشہ اٹھایا اور اس کے چند ٹکڑے کیے۔ ٹکڑے کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو دیا کہ جاؤ بیٹا یہ ذرا اس کو جوڑ کے آؤ۔ اب چونکہ نقشے میں بہت ہی آڑی ترچھی لکیریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس شخص نے سوچا کہ اب یہ جائے گا تو 2-3 گھنٹے کا کام دے دیا اس کو، اب یہ کرتا رہے گا۔ وہ بچہ لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ بچہ واپس لے گیا، ابو ابو دیکھے میں نے صحیح کر دیا۔ اب وہ شخص بڑا حیران ہو گیا کہ جو کام اس نے گھنٹوں میں کرنا تھا اس نے منٹوں میں کیسے کر دیا۔ واقعی اس نے جب دیکھا تو نقشہ بھی بڑا ٹھیک تھا۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ نقشہ تم نے اتنی جلدی کیسے سیٹ کر لیا، کیسے بنا لیا؟ تو بیٹے نے بتایا کہ ابو جان جب آپ نقشے کو پھاڑ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے کسی آدمی کی تصویر بنی ہوئی تھی، تو میں نے نقشہ صحیح نہیں کیا، میں نے تصویر صحیح کر لی، نقشہ خود بخود صحیح ہو گیا۔ تو آج واقعی ہر ایک اس بات کی فکر میں تو ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، اور جس کی جیسی مینٹلٹی، جیسے اگر نماز پڑھ رہا ہے کوئی تو وہ یہی چاہتا ہے کہ سب کے سب نمازی بن جائیں، اچھی بات ہے۔ نیکی کے کاموں میں جو لگا ہوا ہے تو وہ بھی یہی سب چاہتا ہے کہ جناب سارے کے سارے نیک بن جائیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی برائی پھیلاتا ہے تو وہ بھی اس طرح کے معاملات کا تو ذہن بناتا ہی ہے۔ لیکن بہرحال ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ ہر ایک کو اصلاح کی فکر ہے، مگر اس بات میں ہماری توجہ نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم نے سب کی تصویریں درست کرنے کا ذہن بنایا لیکن ہم اپنی تصویروں کو فراموش کر دیا ہے۔ آج کل یہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو خراب کر دیتی ہے،
مگر یہ سوچے کہ کہیں وہ مچھلی میں تو نہیں ہوں، کہ تالاب کی جو خرابی کا جو سبب ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ہوں، یہ جتنا گند کباڑ ہو رہا ہے یہ اس کا ایک بڑا وجہ میں تو نہیں ہوں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و حدیث اور اللہ والوں کے واقعات، اللہ والوں کے فرامین سے معمور بیانات یہ دلوں کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ مگر جو آج کل ایک طبقہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کہیں نہ کہیں اپنے تبصرے کرتا نظر آتا ہے، مختلف مطلب فنکشنز میں اگر کوئی بیٹھے ہیں تو وہ 4 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، جس کو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپس میں باتیں یوں کرتے ہیں کہ سارا ملک یہی لوگ سدھار لیں گے۔ اس طرح سے یہ بحث مباحثے اور تبصرے ہوتے رہتے ہیں، تنقیدی جائزے لیتے ہیں، تو گھنٹوں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار حالات بدلتے نظر نہیں آتے۔ ہمارا حال یہ بھی عجیب ہو چکا کہ ہم چند برائیوں کو برائی سمجھتے ہیں، مگر کثیر برائیاں ایسی بھی ہیں جنہیں برا کہنا تو دور کی بات، برا سمجھتے بھی نہیں۔ مثلا شراب پینا، جوا کھیلنا، بدکاری کرنے والے کو برا کہتے ہیں، مگر نماز چھوڑنے والے کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ رمضان کا فرض روزہ جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی چھوڑ دینے والے کو بظاہر کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا۔ جھوٹ بولنا معاشرے میں بہت عام ہے، لیکن اس جھوٹ بولنے والے کو کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا۔ اور کئی ایسی مہلک بیماریاں بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں کہ جن کے سبب جو ہے وہ معاشرہ تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آج میرا ٹاپک جس کو میں کہوں کہ اگر میں نے رکھا، سوچا کہ اس پر ہم کچھ بات کریں، تو یہ کہ جب ہم اصلاح کرنے کی طرف چلتے ہیں، ہم بات سمجھانے کی طرف جب چلتے ہیں، تو عموماً ہمارا جو انداز ہوتا ہے نا وہ بڑا تنقیدی ہوتا ہے، بڑا جارحانہ ہوتا ہے، اور اس سے بجائے معاشرے میں بگاڑ ہو، ہمارا جو ہے نا وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تنقید جو ہے، نکتہ چینی، یہ آج کل بہت عام ہے، یہ عموماً 2 طرح کی جاتی ہے، تنقید برائے اصلاح اور تنقید برائے تنقید۔ تو پہلی طرح کے افراد یعنی تنقید برائے اصلاح اگرچہ دنیا میں پائے جاتے ہیں، مگر دوسری طرف کے جو لوگ ہیں تنقید برائے تنقید، تو اس میں کمی نہیں ہے۔ گھر ہو، مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، دفتر ہو، فیکٹری ہو، الغرض جہاں کہیں بھی انسانوں کا وجود ہوتا ہے، عام طور پر وہاں تنقیدی مزاج کے افراد دیگر لوگوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے نظر آتے ہیں، اور یہ اصلاح کے بہانے لوگوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کے دل دکھاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، عیبوں کو اچھالتے ہیں۔ ایسے افراد کو لوگوں میں اچھائیاں کم اور برائیاں زیادہ ملتی ہیں، اور یہ معاشرے میں بہت ساری مطلب یہ خرابیاں پیدا ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، جس میں ایک خرابی جھگڑا بھی ہے کہ جب اس طرح کی تنقیدیں کی جاتی ہیں تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے ویڈیو کلپ آپ کو نظر آئیں گے، ایک نے دوسرے کی تنقید کی بات بڑھی تو وہیں ہاتھوں ہاتھ مارا ماری شروع ہو جاتی ہے، پہلے لفظہ پائی ہوتی ہے، پھر ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، گھوسے مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا منہ سے نکلتا ہے۔ تو اے عاشقان رسول، یہ جو لڑائی جھگڑا ہے جس سے ذرا سی بات پر دوستوں میں جھگڑا ہوا، ایک نے دوسرے کو فائر کر کے قتل کر دیا، چھریاں اٹھا کر ایک دوسرے کو مار دی، بیوی سے کوئی کسی بات پہ تنقید کی، وہ تنقید ایسی بڑی کہ طلاق ہو گئی، بچوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے کہ باپ نے ایسے معاملات کر دیے کہ اب وہ بچوں کے سامنے آنے کا روادار نہیں ہے، بھائی بہنوں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ عموماً جھگڑوں کا سبب بن جاتی ہے، اور جھگڑا، لڑائی جھگڑا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ شیطانی کام ہے۔ لڑائی جھگڑا ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہ طبیعت ہے تو آج چلے ہم کچھ باتیں سنیں گے، ہو سکتا ہے ہم اپنے مزاج میں، اپنے انداز میں کچھ کمی لائیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ تیر کا نشانہ تو خطا ہو سکتا ہے، مگر زبان کا جو نشانہ ہے نا یہ خطا نہیں ہوتا۔ ایک جملہ جو ہے
وہ کسی کا دل ایسا توڑتا ہے کہ وہ زندگی بھر جڑ نہیں سکتا. جیسے شیشے میں آئی ہوئی دراڑ جو ہے وہ چاہے کیسے ہی سولوشن لگا لیں وہ لکیر جاتی نہیں ہے. تو اس طرح کی احتیاطیں کرنی پڑیں گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بات بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے پر پہنچ جائے اور شیطان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر یعنی عداوت اور دشمنی ڈلوا دے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دشمنی، بغض اور لڑائی جھگڑے کو فروغ دینا یہ شیطان کی خواہشات میں سے ہے. اور آج اگر معاشرے پر ہم نظر ڈالیں تو ہمارا ضمیر اس بات پر گواہی دے گا کہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہے. کہیں ذات پات پر جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں تعصب کی بنا پر گولیاں چل رہی ہیں، لاشیں اٹھ رہی ہیں، کہیں ادارے والوں سے گالم گلوچ کا سلسلہ ہے تو کہیں اساتذہ اور طلبہ میں ٹھنی ہوئی ہے، کہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا زور پکڑتا جا رہا ہے، تو کہیں ساس بہو کی تل کلامی ہے، کہیں دکاندار و کاروباری پارٹنر ایک دوسرے کا گلا گھونٹ رہے ہیں، تو کہیں مالک مکان اور کرایہ دار میں ہاتھا پائی ہو رہی ہے، کہیں کنڈکٹر اور سواریوں میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو کہیں ٹھیا لگانے والوں میں بد کلامی ہو رہی ہے، کہیں ڈاکٹر اور مریض ایک دوسرے سے بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جھگڑے ہو رہے ہیں، اسپتال میں مدد توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو گیا بالکل پورے محلے شہر کا امن و امان برباد ہو رہا ہے. اور کہیں ٹھیکیدار اور ملازمین یہ آپس میں گتھم گتا ہے، کہیں پڑوسی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، تو کہیں رشتہ داروں میں ناراضی نظر آ رہی ہے، کہیں امام اور مقتدیوں میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو کہیں مسجد کمیٹی اور نمازی حضرات یہ آپس میں ناراض ہیں، کہیں برسوں کے دوست میں انبن چل رہی ہے، تو کہیں پورا گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے، کہیں خونی رشتے اور اس کا احترام داؤ پر لگا ہے تو کہیں سگے بھائیوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے. تو الغرض وہ مسلمان جو کل تک ایک دوسرے کے محافظ تھے، کل تک جو ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے، کل تک جن میں اتفاق و اتحاد کا شہرہ تھا، کل تک جو ایک دوسرے کے خلاف بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ جو کل تک ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ جو کل تک ایک دوسرے کے مددگار تھے، وہ جو کل تک ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں کی ترغیبیں دلاتے تھے، وہ جو کل تک سنتوں پر اجتماعات میں اکٹھے آیا کرتے تھے، وہ جو کل تک دعوت اسلامی کے مدنی کام میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، رشتہ داریاں آپس میں ایسی کہ مثالیں دی جاتی تھی، بھائی بھائی سے محبت میں جان نچھاور کرتا نظر آتا تھا، آج لڑائی جھگڑے جیسے منحوس شیطانی کام کی نحوست کے سبب ان کے درمیان نفرتوں کی دیواریں یہ کھڑی ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اس کو یوں سمجھیے کہ جس طرح آگ گھروں، فیکٹریوں، کمپنیوں، گوداموں، جنگلات، دیہات، مختلف چیزوں کو منٹوں میں جلا کر تباہ و برباد کر دیتی ہے، اسی طرح ہنستے بستے ملکوں، شہروں، نسلوں، قوموں، گھروں، خاندانوں، اداروں، تنظیموں کا امن تہس نہس کرنے والوں میں نفرتوں کا بیج بونے میں اکثر لڑائی جھگڑوں کی تباہ کاریاں کار فرما ہوتی ہیں. تو یقیناً ہم نے قرآنی احکام کو نظر انداز نہ کیا ہوتا اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہی رہے ہوتے، اگر ہم نے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ارشادات سے نصیحت کے مدنی پھول یہ چنے ہوتے، اگر ہم ایسی صحبتوں میں رہتے اور اگر ہم نے لڑائی جھگڑوں کی تباہ کاریوں کو پیش نظر رکھا ہوتا تو آج شاید اتنی دوریاں نہ ہوتی. لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تباہ کاریاں بیان فرمائیں. چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں
سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت ہی زیادہ جھگڑالو ہے. اب میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ یہ جو ایک دم سے آپے سے باہر ہونا، ایک دم سے مطلب اپنے آپ کو مطلب کنٹرول سے باہر کرنا، یار اس کو غصہ بہت آتا ہے یار. اب ہم سوچیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں. ہمارے پیارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. میری طبیعت کیسی ہے؟ بات بات پہ میں آپے سے باہر تو نہیں ہو جاتا ہوں، تو پھر میں کون سی کیٹیگری میں آیا؟ ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص بے جا جھگڑتا ہے وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہوتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد بن منازل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مومن اپنے مسلمان بھائیوں کا عذر تلاش کرتا ہے. مومن اپنے مسلمان بھائیوں کا عذر تلاش کرتا ہے، جبکہ منافق اپنے بھائیوں کی غلطیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے. ایک شخص نے کوئل سے کہا، یہ بلیک برڈ جو کہلاتا ہے، کوئل، اے کوئل تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. اس شخص نے سمندر سے کہا، اے سمندر تیرا پانی کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس شخص نے پھول سے کہا، گلاب کے پھول سے، کہ تیرے قریب کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو ان تینوں نے مل کر کہا کہ انسان اگر تیرے اندر یہ خامی ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. پھول کی خوشبو کو ہی اچھی سمجھتا ہے، لیکن یہ پھول کی خوشبو کو نہیں دیکھ رہا، اس کے کھلتے رنگ کو نہیں دیکھ رہا، وہ تو کانٹے کو دیکھ رہا ہے. پانی، سمندر کا پانی ہمیں کتنا فائدہ پہنچاتا ہے، وہ ان فوائد کو چھوڑ کر اس کے کھارے پن کی طرف لگائے کہ یار تیرا پانی کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. کوئل، اس کی آواز کتنی سریلی ہوتی ہے، تعریف کرنے والے اس کی آوازوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے یار تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو دیکھیں ہم یہ کہ ہماری طبیعت میں کیا نظر آتا ہے. ایک شخص بڑا صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہے، اس صاف ستھرے لباس کو پہنا ہوا خوشبو آ رہی ہے، ذرا سا اس کا داغ لگا ہوا ہے، ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اگرچہ وہ داغ والے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ داغ نہیں ہونا چاہیے، مگر میری طبیعت کیا ہے کہ میں نے اس کے سارے وجود کو چھوڑ کر کیا اس داغ پر ہی تنقید کرنی ہے؟ کوئی کام کرنے والا اگر آتا ہے، اس کام کرنے والے کے کام میں کوئی اچھا ہی نہیں، صرف کیا برائیاں ہی برائیاں ہیں. کھانا پکانے والوں نے اگر آپ کے ہاں سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا، لیکن آپ تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ فروٹ کاٹ کے کتنا اچھا دیا ہے، آپ کے لیے روٹی کتنی گرما گرم اور نرم آئی ہے، وہ بات الگ ہے کہ سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، لیکن آپ اس طرف بھی تو دیکھیں نا کہ کچھ اچھائیاں بھی تو آ گئیں. تو یہ جو تنقید کا جو ذہن ہوتا ہے نا، جو یہ تنقیدی مزاج جو ہوتا ہے، جو کڑ کڑ کرنے کی جو عادت ہوتی ہے، ایسے شخص سے بہت کم لوگ محبت کرتے ہیں. یار یہ آیا نا، یہ بس اب خیر نہیں ہے، اب میرے لیے کہا جا رہا ہے کہ یار یہ آ گیا نا اب خیر نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس نے کچھ نکالنا ہے، اس نے کچھ نکالنا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ اگر آپ رات کو گھر پر آئے، تھوڑا سا کوئی کام، کھانا پکنے میں دیر ہو گئی، مثال کھانا پکنے میں دیر ہو گئی، اب آ کر چڑھائی کر دی، بھئی معلوم تو کریں آخر کھانا پکنے میں کیوں دیر ہوئی. ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ ہی دروازہ کھلا نکل گیا، اب گھر میں آپ کے بچوں کی امی بیچاری اس کو ڈھونڈتی رہی، محلے کے بچوں کو بھی دوڑایا کہ بھائی جاؤ میرے بچے کو ڈھونڈو. اب 3-4 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ ملا آپ کا بچہ. اب وہ ظاہر ہے جو اپنی ماں سے بچہ دور ہو تو وہ آ کر کوئی ایسا خوش نہیں آتا ہے، وہ کتنا تو رود ہو کر آتا ہے، اس کو چپ کرانا یہ ہونے کے بغیر ہم آگے چڑھائی کر دیں، کھانا تیار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. ارے بھائی پوچھو تو صحیح، آخر سبب کیا بنا کہ آپ گھر سے کیا گئے، گھر سے گیس ہی چلی گئی، اب پکا لو، کیا پکائیں گے بھائی؟ تو ہمارے کوئی شہری علاقوں میں کوئی لکڑیاں تو رکھی ہوئی نہیں تھی گٹھا، کیا لکڑیوں پہ جلا کر آپ کے لیے کھانا پکا دینا ہے؟ کبھی آپ کے گھر سے گیس گئی نہیں اور آج آپ کے جاتے گیس چلی گئی، تو کون سے سلنڈر رکھے بھائی آپ نے؟ تو بات یہی ہوتی کہ تھوڑا سا اس میں تحمل کیا جائے، ورنہ نقصان کیا،
کہتے ہیں کہ ایسے شخص سے بہت کم لوگ محبت کرتے ہیں. دوسری بات، اس کے مخلص دوست بھی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. یعنی ایسا جو کڑکڑ مزاج والا ہوتا ہے نا، جس کا کام ہی تنقید کرنا ہوتا ہے، ایسے آدمی کے دوست نہ ہونے کے برابر. مخلص دوست، چمچا گیری تو بہت مل جائے گی. آپ کے جیب میں نوٹ ہے تو ہو سکتا ہے آگے پیچھے بہت گھوم رہے اور آپ کو کہ یار میری تو سب سنتے ہیں، تیری نہیں سنتے، تیری جیب کی سنتے ہیں. جس دن تو نے یہ جیب کو بند کر دیا نا، یہ سارے آگے پیچھے ہو جانے ہیں. یہ آگے پیچھے ہونا ہے کہ یار چل یار کڑکڑ کرتے ہیں لیکن بل تو بڑھتا ہے نا یار، ٹھیک ہے یار، ہفتے کا ایک دن کا کھانا صحیح ہے یار، سن لیں گے اس کی تھوڑی بہت. یہ نہیں، مخلص دوست نہیں ملتے. آئے دن اس کا کسی نہ کسی سے جھگڑا رہتا ہے. اب ظاہر ہے جو بات بات پر جھگڑا کرے گا، بس میں چڑھے گا تو جھگڑا، بس سے اترے گا تو جھگڑا، پیون پہ جھگڑا تو آفس میں جھگڑا، گھر میں جھگڑا تو باہر جھگڑا، تو اس کا جھگڑا ہی جھگڑا رہتا ہے. پھر ایسا شخص اگر سیٹ ہو تو ملازم، شوہر ہو تو بیوی، ساس ہو تو بہو، والد ہو تو اولاد، استاد ہو تو طلبہ، امام ہو تو مقتدی، نگران ہو تو ماتحت، سینئر ہو تو جونیئر، اس کی بیجا تنقیدوں نکتہ چینیوں کی وجہ سے پریشان اور بیزار رہتے ہیں. اور وقت پڑنے پر ایسے لوگوں کی کوئی مدد بھی نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ ایک سخت سیٹ، غصے والا، چڑچڑا، یہ اپنے ملازمین پہ بڑی کڑکڑ کرتا تھا. بات بات پر نکتہ چینی، بات بات پر نکتہ چینی. اور ہر ملازم کو اس نے کام لکھ کر دیے تھے، بھائی یہ کام آپ کو کرنے، اور جو نہیں کرے پھر اس کی خیر نہیں ہے. بات بات پر اس کو سنانا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، اور یہ کام لکھ کر دیے تھے کہ اندھے ہو، کام نہیں کرتے ہو، یوں کر کے وہ سناتا رہتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنے سواری کے گھوڑے پر چڑھنے لگا. اب جیسے ہی اس نے اس گھوڑے کی زین میں، پینڈل میں پیر ڈالا، وہ پیر پھنس گیا اس کا، وہ پھنسا تو وہ لڑکا نیچے، گھوڑا بدکا، وہ بھاگنے لگا. اب یہ زمین سے ٹکرا کر زخمی ہو رہا تھا. قریبی ملازم کھڑا تھا، آواز دی مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. اس ملازم نے فوراً جیب سے کاغذ نکالا اور لسٹ دیکھنے لگا کہ یہ بچانا میرے کام میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا. سمجھدار کو اشارہ کافی ہے کہ یہ جو کڑکڑ ہے نا، یہ بہت سارے وقت پر ہمارا صاف کر دیتی ہے کہ یار اس کی کیسے مدد کریں یار. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری معاشرے میں پوزیشن کیا ہے، کہ ہمارا کہیں جانا کسی کو تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار یہ آیا نا، اب مزہ آئے گا، کوئی علم کی بات سیکھیں گے، کوئی حوصلے کی بات سیکھیں گے، کوئی ایسی بات سیکھیں گے. لیکن بعض اوقات آنے سے جو ہے وہ ماحول بڑا بدل جاتا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیوں کا ایک سبب ہے. گھر میں عموماً جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ایک بنیادی وجہ شوہر کی تنقید بھی ہوتی ہے کہ معاملہ کپڑوں کی استری کا ہو یا گھر کی صفائی کا، سالن میں نمک مرچ کم زیادہ کا ہو یا چائے یا کافی کا پھیکا رہ جانے یا میٹھا تیز ہونے کا. الغرض کئی معاملات میں بعض شوہروں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی پر طرح طرح کی تنقیدیں کرتے ہیں اور اللہ کی بندی کا دل دکھاتے رہتے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر آیا تو جیسے ہی گلی میں پہنچا، محلے میں، تو اس نے دیکھا کہ اس کے بچے جو ہے وہ باہر گلی میں کھیل کود رہے تھے، بڑے میلے کچیلے اور عجیب و غریب ان کے بال. اس نے کبھی اپنے بچوں کو اس طرح باہر کھیلتے نہیں دیکھا تھا. خیر وہ دیکھتا دیکھتا اندر آیا. جیسے گھر کے دروازے پر پہنچا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور گھر کا جو ڈسٹ بن تھا وہ دروازے پر بکھرا پڑا تھا. اندر داخل ہوا تو صحن میں کپڑے اڑ رہے تھے اور تولیہ بھی گیلا پچ پچایا ہوا یہ زمین پر پڑا تھا. آگے بڑھا، غسل خانے کی طرف توجہ گئی تو پانی کا ٹب، پانی بہ رہا تھا، اس میں نل کھلا ہوا تھا. جا کر اس نے نل بند کیا تو دیکھا ٹب میں صابن پڑا ہوا ہے، ٹوتھ پیسٹ جگہ جگہ دیواروں پر لگا ہوا ہے. اب یہ بڑا خوفزدہ ہوا کہ میری وائف، میری بیوی کہاں ہے؟ بھاگا یہ کچن کی طرف
تو دیکھا کہ صبح کے برتن سارے وہ جھوٹے پڑے ہوئے، چولہا جل رہا تھا۔ اب یہ کمروں کی طرف بھاگا، جیسے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو دیکھا ٹی وی فل ساؤنڈ پہ کھلا ہوا ہے۔ دوسرے کمرے میں گیا تو الماری سے کپڑے بکھرے ہوئے سارے۔ اب اس کے دل میں طرح طرح کی خیالات، بھاگا بھاگا بھاگا، ایک کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی بستر پر لیٹی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ابھی جا کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور حیرت سے پوچھنے، تھوڑی دیر ہوئی کتاب ہٹی اور اس کی بیوی نے اس کو مسکرا کر دیکھا۔ اب یہ پریشان کہنے لگا خیریت تو ہے؟ بچے باہر گلی میں کھیل رہے ہیں، مٹی سے ہٹے ہوئے ہیں، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ڈسٹ بن کچرا پڑا ہوا ہے، کپڑے بکھرے پڑے ہیں، چولہا جل رہا ہے، صبح کے برتن بھی ایسے ہی پڑے ہیں، پانی گر رہا ہے، اور یہ سارے معاملات عجیب و غریب ہیں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ وہ اصل میں روزانہ رات کو آپ کا آ کر کہتے تھے کہ تم سارا دن کرتی کیا ہو؟ تو آج میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ سارا دن جو نہیں کرتی نا یہی کرتی ہوں، سارا دن تمہارے بچوں کو سنبھالتی ہوں، یہ کپڑے طے کر کے رکھتی ہوں، یہ چولہا بند رکھتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، پانی بند رکھتی ہوں، گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہوں، سارا دن یہی کرتی ہوں۔ تو جو روزانہ آ کر یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ تم سارا دن کرتی کیا ہو؟ تو آج میں نے نہیں کیا کچھ بھی، یہ جو نہیں کیا نا یہ نظر آتا ہے، یہ سارا دن یہ کرتی ہوں۔ تو ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے کہ ہم کہنے کو ایک جملہ کہہ دیتے ہیں لیکن سامنے والا بھی تو اس بات کو فیل کرتا ہے نا، ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اس طرح کی طبیعت والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یار اس نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، یہ ناک میں دم کر رکھا ہے یار، اس کا آنا جو ہے نا یہ ہم کو بڑا ٹینشن میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اپنی طبیعت کو بدلیں۔ یہ باتیں ہم نے سنی کہ ایسا کرنے والے کے سے لوگ بہت کم محبت کرتے ہیں۔ یعنی اگر میں کسی جگہ کا سپروائزر ہوں، میں کسی جگہ کا ذمہ دار ہوں، اور آج میرے ذمہ داران کو پتا چلے کہ 3 بجے میری دعا قبول ہوگی، تو سب سوچ لیں، میں بھی سوچ لوں، آپ بھی سوچ لیں، مدنی چلیں کے ناظرین بھی سوچ لیں کہ یہ میرے ماتحت میرے جینے کی دعا کرتے یا میرے مرنے کی دعا کرتے۔ اگر ان کو پتا چلے کہ 3 بجے دعا قبول ہوگی تو کیا دعا کریں گے کہ کل نہیں آج مرتا ہوں یا ابھی مرتا ہوں تو مرے، ہماری جان چھوٹے اس سے۔ تو یہ جو چبن ہوتی ہے نا، نگران شورا اس کی مثال دیتے ہیں کہ چبن، یہ جوتے میں اگر کیل نکلی ہو تو جیسے ہی ہم جوتے میں پاؤں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ آواز آئے گی نا، تو چبن۔ تو ہماری طبیعت میں کیا چبن تو نہیں ہے، ذرا سا کہیں بیٹھے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کے کچھ کوئی ایسی تعریفیں، جائز تعریفیں وہ کریں گے یا تنقید۔ تو اسی طرح والد اور تنقید، کہ ایک باپ اپنی اولاد پر جب تنقید کرتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ اولاد گھر دیر سے آئے، اسکول ٹیوشن نہ جائے، امتحان میں اس کا رزلٹ اچھا نہ آئے، پڑھائی میں اس کا دل نہ لگے، کام کرنے جائے تو کچھ دن کام کر کے پھر چھوڑ دے، ان تمام معاملات میں پوچھ گچھ کرنا اور اولاد کی بے پرواہی، سستی، غلطی کے ظاہر ہونے پر اسے مناسب انداز میں سمجھانا، یہ اگرچہ والد کا حق ہے، مگر بعض نادان باپ اپنے ایسے مواقع پر اصل وجہ کو معلوم کیے بغیر اپنی اولاد پر چڑھائی کرتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں، دوسروں کے سامنے تانے دیتے ہیں، اپنی ہی اولاد کی غیبتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اولاد اگر کام درست بھی کرے تب بھی بعض والد اس کے کاموں میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اس کی اولاد کو کام کرنا ہی نہیں آتا۔ اور اس کی مثال جو ایک دی جاتی ہے کہ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ تہجد پڑھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ 5 ٹائم نماز با جماعت پڑھے، اچھی بات ہے، سوچنا چاہیے، مگر ہم کب سوچ رہے ہیں؟ جب ہماری ایج 45-50 ایئرز ہے۔ جس کے لیے سوچ رہے وہ 15 ایئرز 20 ایئرز کا ہے، تو ایک سوچ جو میری 45-50 سال کی عمر میں آ کر بنی ہے، میں کیسے امید کروں کہ 15-20 سال کی عمر میں وہ وہی سوچ اپنا لے گا؟ ٹیک ٹائم لگتا ہے، ٹائم لگے گا اس کو،
اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو تنقید کرنے والا یا اصلاح کرنے والا اس کا اپنا کردار کیسا ہے. آپ دیکھیں اصلاح کرنے والے کا اگر پازیٹو انداز ہوگا, سمجھانے کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہوگا, جیسے مثال اگر کوئی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا اور آپ اس کے نماز پڑھنے پر اس کی حوصلہ افزائی کریں اور ساتھ میں اس کو ترغیب دلائیں کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب جماعت سے نماز کوئی پڑھتا ہے لیکن نماز پڑھتا ہے چوتھی صف میں, آپ چاہتے ہیں کہ پہلی صف میں پڑھے. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو مکے مدینے میں بھی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے, اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. آپ ماشاءاللہ جماعت سے بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن اکثر میری توجہ جاتی ہے کہ آپ تیسری صف میں چوتھی صف میں ہوتے ہیں. اگر پہلی صف میں نماز پڑھ لیں گے تو آپ کو تو یہ ثواب ملے گا. اب آپ نے اگر اس کی پازیٹیو انداز میں کچھ باتوں کی تعریف کی اور اس تعریف کرنے کے بعد اس کو اگر آپ پہلی صف کی ترغیب دلائیں گے تو کیوں نہیں مانے گا؟ لیکن چڑھتے ہی ان کو شرم نہیں آتی ہے, نماز نہیں پڑھتے ہو, اتنے جوان ہو گئے, اتنے یوں ہو گئے, اب آپ پڑھوا لو نماز اس سے, اب آپ پڑھوا لو اس سے. جیسے بعض مدارس المدینہ میں چونکہ ایک عرصہ سلسلہ رہا ہے, میں نے کچھ وقت گزارا اس میں, تو اکثر والد کا یہ شکوہ ہوتا تھا, ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھتے گھر میں, آپ اس کو سمجھاؤ یہ گھر میں قرآن پڑھا کرے. تو ایک دن مجھے یاد ہے ایک والد کو بٹھا کر میں نے کہا آپ مجھے بتائیں 8 گھنٹے یہاں پڑھتا ہے, آپ چاہتے ہیں پڑھے یہ, کیا اس کی ماں پڑھتی ہے, کیا اس کی بہنیں پڑھتی ہیں, کیا آپ پڑھتے ہیں؟ اب گھر کے سارے افراد اگر بیٹھ کے مل کے ٹی وی پر ڈرامے دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بچہ کمرے میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا رہے, تو ماحول تو بنائے ایسا. آپ 1 پارہ پڑھیں, ہمارا بچہ انشاءاللہ آپ کو 5 پارے پڑھ کے دے گا. ماحول بنائیں. ایسا ماحول بنانے سے ہی ماحول بنتا ہے. تو جو آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں آپ کوشش کریں, کچھ اگر اچھی باتیں ان کی اپریشیٹ کریں. جیسے کسی کے بارے میں لکھا تھا, کہیں پڑھا تھا میں نے, کہ ایک والد صاحب نے اپنے بچے کو سائیکل دلا کر دی. تو بچہ بڑا شرارتی قسم کا تھا, والد نے سائیکل دلا دی. اب سائیکل دلائی تو وہ تو ظاہر بچوں کا پھر کام گھومنا پھرنا. تو ایک دن رات کو اس کی ماں نے شکایت کی کہ تم نے اس کو سائیکل تو دلا دی ہے, وہ سارا دن یہ گھومتا رہتا ہے, تو آپ کچھ کریں اس کا. والد صاحب نے بلایا, ہوئے تم کو سائیکل اس لیے دلا کر دی, سارا دن گھومتے رہتے ہو, خبردار آج سے سائیکل بند. وہ زنجیر تالا لیا اور سائیکل کو تالا لگا دیا. صبح والد صاحب اپنے کام پہ نکلے, اب بچے ہی ہوتے ہیں. اس نے ابا کا پلاس اور پیچکس نکالا, کڑی کھولی زنجیر کی, چین اتاری, سائیکل نکالی, سارا دن گھومتا رہا. جب ابا کا واپسی کا ٹائم آیا, واپس سائیکل وہیں رکھی, چین باندھی, تالا لگا دیا. اب جیسے والد صاحب آئے, کھانا نہ کھایا, تو اس کی ماں پھر آ گئی, تم نے تو تالا لگا دیا لیکن یہ تو چلا گیا تھا سائیکل لے کر. سائیکل کیسے لے گیا؟ میں نے تالا لگایا تھا. نہیں, تمہارا پلاس لیا, اس نے تو کڑی کھول کے لے گیا, وہ تو سارا دن گھومتا رہا آج بھی. اچھا, بیٹے کو بلایا, کہا واہ بھائی تم تو لگتا ہے کہ بہت بڑے انجینئر بنو گے, اتنی ٹیکنیک سے تم نے سائیکل کھولی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا, شاباش. یہ کر کے اس کو شاباشی دی, اور بچہ تو خوش ہو کے چلا گیا. پھر اس کو 1-2 گھنٹے کے بعد بلایا, وہ کہا کہ بیٹا یہ جو تم لے کر گئے نا, اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو چوری ہو گئی. اس طرح بغیر پوچھے تھوڑی لیتے ہیں, تو یہ نہیں کرنا, اب اس طرح نہیں کرنا. اب یہ جو سمجھایا نا یہ پلس ہو گیا. تو آپ یا میں یا کوئی بھی کسی کو سمجھانا چاہتا ہے تو کچھ ایسا خوبصورت انداز ہونا کہ جس سے سمجھانا سمجھ میں آ جائے, اور نہیں تو پھر اولاد جو ہے وہ بات مانتی نہیں. اور اس دور کی اولاد کو نیکی کے راستے پر چلانا, کہ ان کو دنیا کے بجائے آخرت کو یہ ترجیح دیں, یہ علم حاصل کرنے میں لگ جائیں, یہ سنت و برے ماحول سے وابستہ ہو جائیں, تو اس میں بڑی ترقیاں ہوتی. اسی لیے والد کو بھی والدہ کو بھی یہ جو بار بار تو شور مچانا ہے,
گھر میں اتنا شور کہ آپ کی آوازیں پوری بلڈنگ پورے محلے میں گونج رہی ہیں، یہ نہ کریں. اس سے بسا اوقات جو ہے وہ حوصلہ گھٹتا ہے. اور اسی طرح استاد اور تنقید، کہ بعض اوقات طالب علم کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اچھے اور مناسب انداز میں اس کی ذہن سازی، وقت کی قدر، پڑھائی کی اہمیت اس کے ذہن میں بٹھانے کے بجائے کئی استاد طالب علم پر تنقیدیں کرتے، بلا اجازت شرعی دوسرے طلباء کے سامنے اس کی بے عزتی کرتے، اس کے مستقبل کو سنوارنے کے بجائے برباد کر دیتے. اے بدھو، تو گدھا ہی گدھا رہے گا، بے وقوف ہی رہے گا، اب بنا لو اس کو آپ عقل مند. وہ بنے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے تو بچپن سے ہی اس کو جو ہے وہ بے وقوف ہی کہا ہے. کہ کسی ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو نہایت شاندار کام سر انجام دے سکتا تھا، لیکن وہ زندگی بھر کوئی نمایاں کام محض اس وجہ سے نہ کر سکا کہ جب وہ بچہ تھا تو بار بار اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی، اسے بے وقوف، احمق آوازوں سے واسطہ پڑتا. تو بے وقوف ہے، تو گدھائی ہے، تو بالکل سست ہے، تو یوں ہے. اب یہ آپ کہتے رہو اور اس کی ٹیمپو جو ہے اور لوز ہوتا ہی رہے گا. تو اگر اس کو گدھا رکھا ہے تو گدھا ہی رہے گا، وہ بے وقوف بنائے تو بے وقوف ہی رہے گا، سست ہے تو سست ہی رہے گا، وہ چست کب ہوگا؟ تو یہ حوصلہ شکنی کی نحوست کے سبب ایسا شخص اپنی زندگی میں کوئی نمایاں کام نہیں کر سکتا. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس معاملے میں کبھی ہمارے واسطہ پڑتا ہے، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، اپریشیٹ کریں. اچھی باتوں پر امیر اہل سنت کو ماشاءاللہ اس میں بڑا خوبصورت انداز ہے. امیر اہل سنت اگر کسی کا بیان سنیں تو آپ اس کی سب سے پہلے تعریف ہے، 4-5 لائنوں میں بڑی کھل کے طبیعت سے آپ کی تعریفوں کا سلسلہ ہوگا. ماشاءاللہ آپ کا بیان یوں یوں یوں. پھر نوٹ، آپ نے فلاں جو روایت بیان کی اس بارے میں مفتی صاحب سے ذرا مشورہ کر لیجئے گا. آپ نے فلاں جو بات کی اگر یہ یوں ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا. تو اس انداز کو اپنانے سے فائدہ ہوتا ہے. ورنہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس میں اصلاح ہو جائے تو اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح نہیں ہوگی. معاشرے میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، گھر میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اپنے ملازمین میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اپنے ایریاز میں جس جگہ پر آپ ہیں اگر اس جگہ پر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، خود اعتمادی کی فضا یہ بڑھائیں. کہ کہتے ہیں ساحل سمندر پر ایک جھونپڑا واقع تھا اور غروب آفتاب کا وقت تھا. غروب ہوتے ہوئے سورج نے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی دنیا سے پوچھا کہ ہے کوئی جو میری جگہ لے سکے؟ اس سناٹے میں جھونپڑی کے اندر جلتے ہوئے چراغ نے کہا کہ ہاں میں کوشش کروں گا. سورج سے تو پوری دنیا روشن ہوتی ہے، لیکن چراغ بھی اپنی حیثیت سے روشنی تو کرتا ہی ہے نا. تو ہم بھی دیکھیں کہ ہم کیا انداز ہے ہمارا. ایک شخص نے کا پاس ایک ایسا کتا تھا کہ جس کے بارے میں اس نے لکھا کہ وہ جناب پانی پر دوڑتا تھا، پانی پر دوڑتا تھا. ایک دن کسی دوسرے شہر سے اس کا دوست آیا تو اس نے کہا کہ آج میں اپنے کتے کے اس کارنامے سے اپنے دوست کو متاثر کروں گا. چنانچہ کہا کہ چلو یار آج شکار کرنے چلتے ہیں. وہ ساحل سمندر پر شکار کرنے گیا اور مختلف پرندوں کا شکار کرنے لگا. جیسے وہ فائر کرتا وہ پرندہ گرتا، اس کا جو کتا تھا وہ دوڑتا ہوا جاتا پانی پر اور اس شکار کو اٹھا کر لے آتا. اب اس نے ایک پرندہ مارا، کتے نے لے آیا، دوسرا مارا وہ لے آیا، تیسرا مارا وہ لے آیا. دوست چپ، یہ بڑا حیران کہ یار یہ واہ واہ کر ہی نہیں رہا ہے، کوئی تعریف ہی نہیں کر رہا ہے. تو آخر میں اس نے پوچھا کہ یار تم نے اس پورے شکار میں کوئی اہم بات دیکھی میرے کتے میں؟ یہ تم نے جو منظر دیکھا اس میں میرے کتے کی کوئی خصوصیت دیکھی تم نے؟ کہا نہیں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں تمہارے کتے کو تیرنا نہیں آتا ہے، تمہارے کتے کو تیرنا نہیں آتا. ارے بھائی وہ پانی پہ دوڑ رہا ہے، یہ اس کی خصوصیت نہیں دیکھ رہا، وہ یہ دیکھ رہا ہے یار کتا پانی میں تیر نہیں سکتا ہے، یار تمہارا کتا ایسا ہے. تو بات سمجھانے کی ہے. اچھا پھر ایک بات آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر یہ ساری حوصلہ شکنی ہو، تنقیدوں کا ہی ماحول ہو تو ہم کیا کریں؟
مرے ہمت کرنی ہے. تنقیدوں کا تو چاروں طرف ماحول ہے, تنقیدیں. اب کرنا کیا ہے؟ تو اس کے لیے ایک مثال سن لیجئے. ایک کسان کا گدھا یہ کنویں میں گر گیا. اب وہ گدھا کنویں میں گرا تھا, ایجڈ پرانا بوڑھا گدھا تھا, وہ شور مچانے لگا. کسان نے جھانک کر دیکھا, گدھا تھا, نظر آ رہا تھا, نکالے کیسے اس کو. اس نے کوشش کی, محلے کے لوگ جمع کیے, سب نے مل کے کوشش کی, گدھا باہر نہیں آیا. تو اب یہ سوچنے لگے کہ کیا کرے بھائی, جب تک گدھا نہیں نکلے گا تو کنواں تو کسی کام کا نہیں ہے. آخر مشورہ کیا کہ اس گدھے پر ہی مٹی ڈال دو تو گدھا دب جائے گا, تو کنواں بھی بند, گدھا بھی اندر ہو جائے گا, تو کہانی مک جائے گی. سب نے ہمت کر کے بیلچے پھاوڑے لیے اور مٹی ڈالنے لگے. جیسے ہی مٹی ڈالنے لگے تو گدھا شور مچانے لگا, لیکن تھوڑی دیر ہوئی گدھے کی آواز بند ہو گئی. اب اس کسان نے جھانک کر دیکھا, تو جیسے ہی جھانک کر دیکھا تو حیران ہو گیا. وہ ہو یہ رہا تھا کہ جیسے ہی گدھے پر مٹی ڈالتے, گدھا مٹی کو جھاڑتا اور مٹی پر کھڑا ہو جاتا. یعنی جیسے جیسے گدھے پر مٹی ڈالتے جا رہے تھے گدھا اوپر آ رہا تھا. یہ ملٹی ڈالتے رہے, گدھا اوپر آتا گیا, مٹی ڈالتے رہے, گدھا اوپر آتا گیا, یہاں تک کہ کنواں مٹی سے بھر گیا, گدھا باہر آ گیا. تو لکھنے والے نے لکھا کہ یہی حال ہمارا ہے. اگر ہم پر تنقیدیں ہوں, اعتراضات ہو نا, تو اعتراضات کی مٹی کو جھاڑے, اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں. تو یہ اعتراضات کی مٹی اور یہی آپ کو اونچا کرتی جائے گی, آپ ترقی کرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر